آج یہ کتاب آپ پڑھیں کبھی، یہ انگریز جو کہہ گئے، جارج برنارڈ شاء نے جو کہا، مائیکل ہارٹ کی جو اتنی زیادہ پرانی کتاب نہیں، 1970-80 کی کتاب ہے، ان کے باپ دادا جو لکھ گئے، فرانس کے نپولین بوناپارٹ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، یہ تو مختصر سا میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا، اس کے علاوہ کتنے اور بڑے بڑے ادیب ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ کر گئے۔ اور اس مائیکل ہارٹ کی جو کتاب کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تو مختصر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ بتائی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمبر 1 پہ کیوں لکھا۔ آگے اور کئی وجوہات ہیں اس کے اندر، مسلمان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایک کافر، ایک عیسائی یا ایتھیسٹ بھی ہو گئے، بعض اللہ کو ماننے والے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے اخلاق کو مان کر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا چلوں، پچھلے جمعے حضرت والد صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ محمد کا معنی آپ کو یاد ہوگا نا، محمد کا کیا معنی؟ کسی کو یاد ہے؟ محمد کا معنی کیا؟ جس کا پوری جگ تعریف کرے۔ لکھنے والا جب گستاخی کرتا ہے یا بولنے والا بھی گستاخی کرتا ہے، لفظ محمد پہلے بولتا ہے، گستاخی کے کلم بعد میں چلتے ہیں، گستاخی کے الفاظ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے وہ محمد لکھتا ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کیا کریں، جن کی تعریف اللہ رب العزت نے کی۔ یہ اس لیے بات ہے کہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے بنیں، ان کی تعریف تو اللہ رب العزت نے کی۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج میں اور آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں کیا کہتے ہیں؟ موت بھی قبول ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے۔ زندگی کا کیا مطلب؟ کہ غلامی رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مجھے قبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا پھرنا قبول ہے، اپنی معاشرتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مجھے بنانا قبول ہے۔ موت کا تو ہم نے کہہ دیا قبول ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے دیکھیں، ایک اور جہاں ہم ٹھیک ہے احتجاج دنیا میں ہو رہا ہے، احتجاج کو میں غلط نہیں کہتا، احتجاج ہو ٹھیک ہے، ہم کفار کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، تمہارے یہ باپ دادا بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہہ گئے، ارے تم تو زنا کی پیداوار ہو، اس لیے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت اور شان کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹسٹکس آپ اٹھائیں کہ فرانس میں سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا میں زنا کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے احتجاج ہے، ٹھیک ہے ان کی مصنوعی چیزوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں فرانس کا، لیکن ساتھ ساتھ میری بات پر ناراض نہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہو کہ اگر میرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو میں اپنے چہرے پر، اب وقت ہے کہ میں سنت رسول کو اپناؤں، اب وقت ہے میں اپنے چہرے پہ سنت رسول کو اپنا کر دنیا کے سامنے فخر سے کہتا ہوا جاؤں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا تو داڑھی میرے آقا کی سنت نہ ہوتی، داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما ہوتا تو داڑھی میرے آقا کی سنت نہ ہوتی۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنائیں، آپ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں، آپ کی انفرادی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے مطابق ہو، آپ کی ازدواجی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے مطابق ہو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بچوں کے ساتھ بیٹھنا، آپ کا مسجد میں آنا،
آپ کا سونا، ہر چیز، اوڑھنا بچھونا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ. میں نے کہا نا کہ یہودی کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات پیش کر سکے گا. آپ عیسائیوں کے سامنے جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات وہ آپ کے سامنے پیش کر سکے گا. لیکن محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، دندان مبارک کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، سینے مبارک کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، چلنے پھرنے کا بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح تھے، لیٹتے کس طرح تھے، سوتے کس طرح تھے. یہی تو ہے اسوۃ حسنہ. اگر ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بنا رہے، میں روزانہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اگر گٹر میں بہاتا ہوں تو شاید پھر میرے سے بھی بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے. میری بات کی تصدیق کریں گے نا آپ، تو شاید پھر میرے سے بھی بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے. جہاں ہم اور کام کر رہے ہیں، جہاں ہم احتجاج کر رہے ہیں، جہاں ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، ان کو ہم بتاتے بھی جائیں، وہاں ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں. میں نے کہا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ایسے ایسے الفاظ قرآن میں نازل کر دیے کہ مجھے اور آپ کو اگر ہم نہ بھی کریں تو ان کا عظیم مرتبہ ہے، ان کی شان ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہنے والا گستاخی جب کرتا ہے، گستاخی وہ بعد میں کرتا ہے، مدح وہ پہلے کرتا ہے، محمد وہ پہلے لکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.